نعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، انسان دنیا دے وچ آئے نا، یہ مقصد ہے کہ اللہ نال وفاداری کرنا. جبکہ اللہ دی ذات نال وفاداری کرن واسطے فرشتے بھی پہلے موجود ہیں اور باقی بھی دیگر مخلوقات موجود ہے، اور سب اللہ دی تعریف تمہید تسبیح واسطے موجود ہیں. لیکن اللہ نے فیصلہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دھرتی پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو میری نیابت کا سہرا اٹھائے گا، میری نیابت کا کام کرے گا. تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری تمحید بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح اور تعریف کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کرتے ہیں. انسان کو بنا رہے ہو، یہ زمین پر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا. تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہی فطرتاً ایسا ہے کہ نافرمانی کا ان کے اندر مادہ نہیں ہے. فرشتے ایسے ہیں کہ نافرمانی کا ان کے اندر مادہ نہیں ہے، ان کے اندر خواہش کا مادہ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کھانے کی خواہش، مطلب یہ دل میں جذبات اٹھتے ہیں، کبھی خواہش اٹھتی ہے گوشت کھانے کی، کبھی خواہش اٹھتی ہے پکوڑا کھانے کی، کبھی خواہش اٹھتی ہے سموسہ کھانے کی، کبھی خواہش اٹھتی ہے مچھلی کھانے کی. تو یہ فرشتوں کو یہ سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہے. فرشتوں کی سمجھ سے یہ باتیں بالاتر ہے، جیسے ہماری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ تھکتی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا. تو فرشتوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ سموسے کی خواہش اٹھنا، مرغی کا گوشت کھانے کی خواہش اٹھنا. مرغی یہ والی ہے جو دیسی ہے، یہ جو ہم بازار سے خرید کر آتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ چکن استعمال ہوا، وہ ہے ہی چکن. مرغی دیسی ہے بس، جس کو ہم گھر میں پالتے ہیں، گھر میں اس کی پرورش کرتے ہیں. حضرت ادھر آ جائیں.
مولوی عمر صاحب آپ سے تو زیادہ جو ہے نا اللہ نے اپنے عاشق بھیج دیے. تو بہرحال بھائی، تو فرشتوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ یہ خواہش کیا چیز ہے، کیسے ہوتی ہے. اور یہ کھانے کی طلب کے لیے انسان کی طبیعت، دل اتنا بے قرار ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز نہ کھا لے تو اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کیفیت کو صرف انسان سمجھ سکتا ہے کہ دوسرا انسان جو یہ طلب رکھتا ہے، اس کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی ہے، یہ دوسرا انسان ایک دوسرے کی خواہش کو سمجھتا ہے. فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اور فرشتوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ ان کے اندر یسر والا مادہ ہے. بس جو اللہ نے حکم کیا وہ اس پر جا رہے ہیں. دوسری کسی چیز کا خیال بھی، وہم و گمان بھی ان کے دماغ میں نہیں ہوتا. ان کو خیال بھی نہیں گزرتا دوسری چیزوں کا. صرف جو ہے انسان ہے، جب اس کو اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی ہے تو اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کو دل کہتا ہے کہ اللہ کا بول آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا. تو اس وقت اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو ایک بار یہ دل سے آواز آتی ہے، دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن نفس اس پر غالب ہوتا ہے. نفس کہتا ہے یار چھوڑ، پھر کبھی نماز پڑھیں گے، ابھی بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، اور جو ہے نا چارہ کاٹنا ہے، فصل کو پانی لگانا ہے، ابھی بچوں کی دوائی لینے جانی ہے. یہ نفس غالب ہے انسان پر. ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کام کو کرنا ہو تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہو کیوں؟ اللہ کا حکم ہے پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھ رہے ہو کیوں؟ اللہ کا حکم ہے پڑھ رہا ہوں. اللہ والوں کی مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ بس میں جا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے. لیکن جس نے نہیں جانا، جس نے نماز نہیں پڑھنی، جس نے قرآن کریم نہیں پڑھنا، جس نے اللہ اللہ نہیں کرنا، جس نے اہل اللہ کی مجلس میں نہیں آنا، وہ ہزاروں طرح کے بہانے تلاش کر کے نفس اور شیطان اس کو دیتے ہیں. میں نے چارہ کاٹنا ہے، میں نے بھینسیں باندھنی ہیں، میں نے بھینسوں کو پانی پلانا ہے، میں نے ان کا گوبر اٹھانا ہے. یہ مختلف بہانے ڈھونڈ کے میرے بچے بیمار ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بہانے. کام نہ کرنے کے کئی بہانے، کام کرنے کا کوئی بہانہ نہیں. بس دل میں آ گیا، ایک جنون ہے، یہ ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے. جس کے دل میں جس کے لیے محبت ہے وہ اس کام کے لیے جب اٹھتا ہے تو بہانہ تلاش نہیں کرتا. اب جس نے بھینسوں کا کام نہیں کرنا وہ بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اٹھوں، چارہ کاٹنے جاؤں گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، بھینس کو پانی پلاؤں گا تو وہاں چھینٹے اڑیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، پیشاب کرے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو وہ بھی 100 طرح کے بہانے. لیکن جس نے کرنا ہے وہ کہتا ہے نہیں، بس مجھے نا اس سے نفع حاصل کرنا ہے. ابھی دوست سے روزے پر تھے، قاری رحیم بھائی صاحب بھی. میں نے وہاں ان کو کچھ باتیں سمجھائی تو ان میں سے ایک بات میں نے یہ سمجھائی کہ اللہ کی محبت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا احساس کر سکتا ہے لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کوئی کہے کہ اللہ کی محبت کو لفظوں میں بیان کرو
اللہ کی محبت کی ترغیب دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا جو اس دل پر اثر ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کی اس دل پر لذت ہوتی ہے، اس سے فرشتے بھی ناآشنا ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ندامت کے آنسو بہانے پر گناہگار جب اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، تو معافی قبول ہونے کی علامات یہ ہیں کہ انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کا دل اطمینان بخش ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے اے سی کی ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی محبت کی ہوا جو حقیقی ہوا ہے، اطمینان، سکون اور قرار کی ہوا لگتی ہے، تو اس کے دل میں جو اطمینان آتا ہے، فرشتوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس لذت سے دور ہے، اللہ نے ان کو اس لذت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اس محبت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان آدمی دوسری بستی میں کسی مسلمان کی طبیعت حال چال پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ انسان کی شکل میں جا کر اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ، اور جب یہ وہاں سے گزرنے لگے آپ اس کو روک کر پوچھنا کہاں جا رہے ہو۔ تو جب وہ آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو فرشتہ آیا، اس نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں اللہ کے بندے کی طبیعت اور حال احوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اس کا کوئی احسان تو نہیں آپ پر کہ جو احسان آپ پر ہو اس کی لاج رکھنے کے لیے تو کہیں آپ وہاں نہیں جا رہے؟ احسان ہو اس کی لاج رکھنے کے لیے، یار اس بندے نے مجھ پر زندگی میں فلاں احسان کیا تھا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے کہ اس نے مجھ پر مہربانی کی تھی، تھانے پر میرا فلاں کام کروا دیا تھا، عدالت میں میرا فلاں کام کروا دیا تھا، یا جو ہے نا زندگی کے کسی اور موقع پر میں پریشان تھا، یہ میرے کام آیا تھا، یہ دل میں بات لے کر اس مسلمان کے پاس تو نہیں جا رہا۔ اس نے کہا نہیں، میں خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس آدمی کو کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جنازے پہ جانا، ایک دوسرے کے دکھ دردوں میں ایک دوسرے کی جو ہے نا عیادت کے لیے آنا، ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے آنا، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ اگر ہم اس لیے آتے ہیں کہ برادری نبھا رہے ہیں، رشتہ داری نبھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر کسی قسم کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اسی طرح ہم شہر جاتے ہیں تو شہر میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ جب شہر کی طرف چلیں تو دعا پڑھیں شہر کے قریب پہنچ کر، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا 3 بار، کہ اللہ میرے لیے، اگر قافلہ ہے تو وہ دعا ہو گئی کہ ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے، ہمارا آنا ہمارے لیے خیر بنا دیجئے۔ پھر حضور نے فرمایا پڑھو اللہم ارزقنا جناحا، اے الہ العالمین میں شہر آیا ہوں، اس شہر کے اعلیٰ عمدہ میوجات پھل فروٹ کو میری غذا بنا۔ تو یہ نعمتیں جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے سے بہتر ہے۔ صبر بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ کے پاس نعمت نہیں تو اللہ کی ناشکری نہ کرو، زبان پر گلہ نہ کرو، شکوہ نہ لاؤ۔ ایک مرید اپنے پیر کو ملنے گیا۔ یہ آج کل پتہ نہیں معاشرے میں کیا ماحول چل پڑا ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے اب جب پیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ پتہ نہیں حضرت کیسے کیسے تویز دینے والا ہوگا، کیسے کیسے ہمارے چکر سیدھے کرنے والا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پیر کہتے ہیں شریعت کا راستہ سمجھانے والا، راستے کی معلومات ہے لیکن اس راستے پر چلنا پھر بھی اس نے سکھانا ہے۔ جیسے ادویات ہیں، بندہ بیمار ہو، آپ کسی کمپنی کی دوائی کو QR کوڈ، آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے تو اس کا سہارا لو، تو QR کوڈ آتا ہے، تو QR کوڈ لانے کے بعد آپ اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کرو تو ان کی ساری ادویات کی لسٹ بھی آ جاتی ہے اور بیماریوں کی لسٹ بھی آ جاتی ہے کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا، فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا ہے۔ ہم اپنی مرضی پر، مثال میں بیمار ہو جاؤں، مجھے بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، زکام، سر درد ہو جائے اور گردے میں درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، میں وہاں سے بیماری کو سلیکٹ کروں، سرچ پر آؤں گا، دوائی آ جائے گی۔ وہ دوائی میں اپنے طور پر جب استعمال کروں گا وہ دوائی میرے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گی۔ وہاں میری جان جانے کا خطرہ ہے، میری صحت مزید بگڑنے کا خطرہ ہے، جو مجھے تکلیف ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر میں طبیب کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میری مرض کی جہاں تشخیص کرے گا تو وجہ مرض بھی تلاش کرے گا کہ بخار تو ہے لیکن یہ بخار اسے آیا کس وجہ سے ہے؟ سردی کی وجہ سے آیا ہے، گرمی کی وجہ سے آیا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے آیا ہے، ذہنی ٹینشن کی وجہ سے آیا ہے، یا کسی مچھر نے کاٹا اس وجہ سے آیا ہے، یا پہلے سے کوئی اور بیماری تھی تو اس بیماری کے سبب پھر بخار پیدا ہو گیا۔ تو اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں۔ تو بخار آنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کافی ساری وجوہات ہیں جو ڈاکٹر مرض کی جب تشخیص کرے گا تو اس وجہ پر وہ غور کرتا ہے کہ بیماری بخار آنے کی وجہ کیا ہے، سر درد ہونے کی وجہ کیا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ کیا بنی ہے۔ اس وجہ پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس طرح کی دوائی تشخیص کرتا ہے، تجویز کرتا ہے کہ یہ دوائی ہے مرض کی تشخیص کے بعد۔ اسی طرح جو پیر ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے کہ جب مرید بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو اس کا علاج کیا ہے، تو وہ جو اللہ والا ہوگا وہ اپنے علوم کی اور اپنے سلسلے کی برکات کی روشنی میں اس مرض کی تشخیص پر غور کرے گا کہ یہ مثال کے طور پر مرید کہتا ہے حضرت مجھ سے بد نگاہی نہیں چھوٹ رہی، تو پہل اس کی احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی، پھر وہ فائدہ نہیں ہو رہا، پھر وہ عرض کرے گا حضرت ایسے بات ہے بد نگاہی نہیں چھوٹ رہی، تو اس پر حضرت اس کا علاج تجویز فرمانے سے پہلے مرض کی تشخیص کریں گے کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ حسیناؤں کو دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، اپنی نظر کو خراب کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ پر غور و فکر کے بعد ممکن ہے کہ بد نگاہی بری صحبت کی وجہ سے نہ چھوٹ رہی ہو،
بدنگاہی کی وجہ دکانداری ہو سکتی ہے، بدنگاہی کی وجہ عادتاً ہو سکتی ہے کہ اب تک بدنگاہی کرتا آ رہا ہے اب بھی۔ میرے پاس کالج کے لڑکے آتے ہیں کبھی کبھی دکان پر، تو مجھے ایک لڑکا کہتا ہے حضرت صاحب یہ بد نظری اور اس کی تشخیص اور اس کی دوا تجویز، علاج تجویز، یہ ہم نے آپ سے سنا ہے، حالانکہ ہم جب کالج میں ہوتے ہیں تو وہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے، ہمارے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ کا اندر اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آپ کو اس گندگی کا احساس ہی نہیں ہے، اندر گندا اتنا ہو چکا ہے کہ دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ بد نگاہی، بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جو اللہ کا نور تھا وہ آہستہ آہستہ سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آدمی نے نماز پڑھی، دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، آدمی نے اللہ کا نام لیا، اللہ، دل میں اللہ کا نور پیدا ہو گیا۔ آدمی قرآن کریم کھول کر پڑھتا ہے تو جتنے الفاظ پڑھتا ہے، حروفات پڑھتا ہے، جہاں اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہیں اس کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر فضل و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے انوارات نور ڈالتے ہیں، تو وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات بھی اس دل میں آتے ہیں، لیکن ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ نیک عمل کیا، دل میں نور آ گیا، لیکن جب یہ نور آ گیا، ہم نے سب سے بڑا طریقہ جو دل میں نور ہے اس کو ضائع کرنے کا، وہ آنکھ کا گناہ ہے۔ آنکھ سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، جب آدمی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے دور ہونے کا سب سے بڑا منحوس گناہ آنکھوں سے بد نگاہی ہے۔ جب آنکھوں سے آدمی غیر محرم کو دیکھتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اتنا بڑا سخت گناہ اور کوئی نہیں ہے، یہ گناہ بہت سخت ہے۔ ایسے انسان کے دل سے آہستہ آہستہ نور سلب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وقت کے ایسا وقت آتا ہے کہ ایمان بھی سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جواہر پارے کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مؤذن مسجد میں آذان دیتا تھا، تو پہلے دور میں سپیکر ہوتے نہیں تھے، تو مسجد میں ایک اونچی جگہ ہوتی تھی، عموماً جو پلر ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو پلر کے ساتھ وہ آیا، چھت کے اوپر جا کر آذان دیتے تھے کہ دور دور تک آواز جائے۔ اب تو سپیکر اندر کھڑے ہو کے آذان دیتے ہیں، تو اس کی عادت تھی کہ اہل اللہ کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا۔ جب بھی اس کے سامنے اہل اللہ کی بات آتی تو ان کے عیب نکالتا تھا اور جھوٹے الزامات لگا کر ان کی توہین کرتا تھا۔ چھوڑو یار، یہ پیر کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں، چھوڑو، خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو اور چل پڑو، خود دوائی کا نام پڑھو، اور اتنی آسانی ہے کہ گوگل پر آپ مرض لکھو، دوا بھی آ جاتی ہے لکھی ہوئی، آپ خود کیوں نہیں کرتے اپنا علاج؟ جو محقق ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں، ان کے نزدیک ڈاکٹر جب خود بیمار ہو جائے تو اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، اس کو اپنی نبض کسی اور ڈاکٹر کو دکھانی ہوتی ہے
کیونکہ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طبیب بھی تھے اور مایہ ناز طبیب تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اس کی رائے بھی بیمار ہو جاتی ہے. اس کی جو چھٹی حس ہے، حس محسوس کرنے والی کہ کون سا مرد ہے جو ایسے ہاتھ لگاتا ہے، وہ چھٹی حس بھی بیمار ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح معنی میں محسوس نہیں کر سکتی کہ بیماری کیا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوگی، دوا تجویز کیسے ہوگی. تو ایک ڈاکٹر جب اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے بیوقوف ہے. ایک نئی ہے نا نئی، وہ اپنی حجامت خود نہیں بنا سکتا. وہ اپنی مونچھیں سیٹ کرانے کے لیے، سر کے بال سیٹ کرانے کے لیے دوسرے نئی کی طرف جاتا ہے. تو اسی طرح خود پڑھا لکھا آدمی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دیکھو بھائی ایک بڑا ٹینکر جا رہا ہے، اس کے اندر ڈیزل ہے. اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ بڑا ٹینکر جا رہا ہے، 1000 2000 3000 لیٹر ڈیزل لے کے جا رہا ہے. 3000 لیٹر ڈیزل اس کے اپنے ٹینک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ پٹرول پمپ پر جا کر کہتا ہے میری ٹینکی میں ڈیزل ڈالنا، میں نے آگے سفر کرنا ہے. تو میرے دادا پیر نے فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ اپنی 3000 لیٹر والی یا اس سے بھی زیادہ لیٹر والی جو ٹینکی ہے اس سے کنیکشن کیوں نہیں کرتا انجن میں؟ آپ اس کو کہو تو وہ آپ کو کہے آپ بیوقوف ہو، کیا گاڑی بنانے والے آپ کو پاگل لگتے ہیں؟ تو دیکھو اس کے اپنے اوپر ہزاروں لیٹر پٹرول موجود ہے، لیکن اپنی ٹینکی میں چند لیٹر ڈلوانے کے لیے اس کو پٹرول پمپ پہ جانا پڑ رہا ہے. تو فرمایا آپ چاہے حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، آپ کے پاس ہزاروں احادیث کا علوم ہے، قرآن کریم کی تفسیر کا علوم ہے، آپ کے پاس اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، سارے خزانے موجود ہیں، لیکن ان سے آپ براہ راست نفع اٹھاؤ گے نقصان ہوگا. اللہ والے کے پاس آنا پڑے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں کون سا عمل کرنا ہے، کس حدیث سے اب کتنا عمل لینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ از خود ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں، 1000 بار فلاں وظیفہ، 1000 بار فلاں وظیفہ، چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے. اب اس کو جنون ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو مزید کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیم پاگل. کہتے ہیں کبھی کبھی اس کا ذہن جو ہے نا ایسا اوٹ پٹانگ ہوتا ہے کہ یہ سب سے لڑ پڑتا ہے، سب کے ساتھ یہ جنگ شروع کر دیتا ہے. اللہ کی محبت کی پہلی نشانی، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کی پہلی نشانی، پہلی دلیل، پہلی علامت، انسان مخلوق خدا کے عیب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے عیب دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ والا نماز کیسے پڑھ رہا ہے، وہ اپنی نماز پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری نماز کی بارگاہ الہی میں قیمت لگے گی یا نہیں لگے گی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا، جسے شیر خدا کا لقب ملا، داماد رسول ہیں، جو آل رسول کی نسل ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے چلی ہے، جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، آل رسول کہلاتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے
تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، جب کوئی اور آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو اس کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا امیر المومنین، آپ کی خلافت کا دور ہے، کسی نے ہمت باندھی، قریب ہوا کہ امیر المومنین آپ اکیلے مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا میرے اللہ، میرے مولا بہت عظیم الشان ہیں، بہت عظمتوں والے ہیں، بہت بلندی والے ہیں، میں اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، کیا پتہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں کس کیفیت میں ہوگی۔ میں اس لیے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ اگر اکیلا داخل ہو جاؤں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آواز نہ آ جائے علی نکل جاؤ میرے در سے، لیکن میں اللہ کے کسی بندے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آتا ہوں کہ کم از کم اللہ اس بندے کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دیں گے کہ چلو علی کو آج سجدہ کرنے دو۔ جبکہ صحابہ بخشے بخشائے ہیں، صحابہ بعد از انبیاء سب سے مکرم محترم مکرم جماعت ہے۔ صحابہ وہ ہیں کہ ہر صحابی کے لیے حضور نے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پورا قرآن گواہ ہے۔ کتنے قرآن میں اللہ نے کتنے مقامات پر اعلان فرمایا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو خرید لیا ہے ان کی جانوں کے بدلے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا کہ یا اللہ ہم تیرے نام پر فروخت کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہماری جان، ہمارے اعضاء، ہماری خواہشات، ہمارا مال یہ سب تیرا ہو گیا۔ تو ایسے صحابہ اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا ان کے دل کے اندر خوف ہے، اور ادھر ہم ہیں، ہمیں اپنی نماز پر فخر ہے، ہمیں اپنی تسبیحات پر غرور ہے، ہمیں اپنی نمازوں پر قرآن کی تلاوت پر بڑا مان ہے کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا دیندار آدمی ہوں۔ یہ صحابہ کے اندر یہ خواہش نہیں تھی۔ صحابہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، ہم کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ کیوں جذبہ ان میں آیا؟ کیونکہ ان کی تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ صحابہ کے پیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ المنورہ میں جب آپ آئے تو لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے۔ حضور نے فرمایا میری سواری کی لگام چھوڑ دو، جہاں یہ رک جائے گی وہاں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر یہ رکی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب وہاں سواری سے اترے تو لوگوں نے اظہار محبت کیا حضور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لائے، ہدیے لائے، جس کے پاس جتنا وسعت تھی اپنی اپنی حیثیت، مالی حیثیت کے موافق تحفہ ہدیہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ تو یہاں ایک 11-12 سال کا لڑکا ایسے دوڑتا ہوا آیا، کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی آپ کا عاشق ہوں، میں بھی آپ پر فدا ہونے والوں میں، قربان ہونے والوں میں ہوں۔ اور اس نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان اس کو فرمایا بیٹا کیا تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میں کہوں کہ میری محبت میں تو اپنے باپ کا سر قلم کر دے، کیا کرے گا؟
تو اس نے زبان سے ہاں نہیں کہا، تلوار نکالی، ایسے نکالی نیام سے باہر، کہا یا رسول اللہ اشارہ کرو، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اس کا باپ اسی مجلس میں موجود تھا، دوڑ لگا دی کہ اشارہ ہو نہ جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام تو بہت شفیق تھے، مہربان تھے، کریم المزاج تھے، آپ نے بطور امتحان فرمایا، اس لیے فرمایا اگر میں کہوں۔ تو جب اس نے تلوار نکالی تو حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ تو شام کو اس کا باپ بھی آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا آپ کی محبت میں اتنا پرجوش ہے، میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ یہی سب اپنے اپنے گھر سے تحفے لا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں پہنچے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی، بعض محققین کے نزدیک 10 سال تھی۔ تو یہ 2 قول ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ ام سلیم آپ کی والدہ ہے۔ ام سلیم کا شوہر کسی کام کی غرض سے مدینۃ المنورہ سے باہر گیا، تو پتہ نہیں چلا کہ وہ گم ہو گیا، اغوا ہو گیا یا کسی حادثے میں فوت ہو گیا، پتہ نہیں تھا۔ گھر فاقے پر فاقے تھے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے غور و فکر کیا کہ سارے لوگ حضور کی خدمت میں تحفے پیش کر رہے ہیں، میرے تو گھر کھانے کو کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ بہت رنجیدہ ہوئی، بہت روئی۔ غور و فکر کرتے 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 تو اس کو خیال آیا کیوں نہ میں انس کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو حضرت انس کا ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر کسی کام کے سبب اس شہر سے باہر گیا تھا، آج اتنے سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آیا، مجھے نہیں ہے پتا وہ زندہ ہے یا نہیں۔ لوگ اپنی اپنی حیثیت کے موافق آپ کے لیے تحفہ لا رہے ہیں، ہدیہ لا رہے ہیں، میرے گھر کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں، میں کیا لاتی؟ تو میں نے بڑی غور فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ میرا 9 سال کا یا بعض کے نزدیک 10 سال کا یہ بیٹا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خادم کی ضرورت تو ہوگی گھر میں، جو آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا کہنا مانے گا، تو آپ اس سے پہلے کہ کسی کا انتخاب کریں، میں اپنا بیٹا آپ کو تحفتاً ہدیتاً دینے آئی ہوں کہ میرا تحفہ بھی قبول فرماؤ۔ تو آپ کے اور میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ آپ جو فرمان ارشاد فرماتے میں وہ یاد کر لیتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے گھر کی سبزی بھی لے آتا تھا، پانی بھر کے بھی لے آتا تھا، مہمان آتے تھے ان کا کھانا بھی لے جاتا تھا باہر، اور برتن پھر گھر لے آتا تھا، گھر کے سارے کام کاج میں کرتا تھا۔ ایک دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں باہر بھیجا، میں بچہ تھا،
تو باہر بچے کھیل رہے تھے تو میں کھیلنے لگ گیا، مجھے بھول گیا کہ آقا نے مجھے کہاں بھیجا تھا۔ جب دیر ہو گئی تو آقا علیہ السلام پیچھے آئے کہ دیکھوں انس کہاں ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، مجھے دیکھا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ حضور علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو گئے، مجھے دیکھنے لگے۔ جب کھیل کر میں تھک گیا، ہمارا کھیل ختم ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے میرے نلی سے پکڑا اور مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ مجھے ایک بار بھی نہیں فرمایا انس میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، ایک بار بھی نہیں فرمایا۔ یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب 10 سال ہو گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال کا میرا بیٹا تھا، میں آپ کی خدمت میں لائی تھی، اب 10 سال اس نے آپ کی خدمت کی ہے، 21واں سال اس کو عمر کو شروع ہونے والا ہے، اس کی عمر کا۔ میں درخواست دینے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو کوئی دعا دے دیجیے۔ 10 سال کی خدمت کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو 3 دعائیں دی۔ ہن کیا دن ماسٹر صادق صاحب، ہن کیا دن ایویں ونجو پہ پیر کو دعا گھندے ولے آؤ، ایویں ونجو پہ دعا گھندے ولے آؤ، اے دعا اے ہی ٹکڑے جو نکل دیے، اے اتھوں نہیں نکل دی۔ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ خلیل الرحمن بابر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عبد الرشید یہ کہنا کہ دعا کر دو دعا کر دو دعا کر دو، قیامت تک کہتے رہو، دعا نہیں لگے گی۔ میں نے عرض کیا استاد محترم دعا کیسے لگے گی؟ فرمایا یہ جو عورت ہوتی ہے نا، عورت اس کے دل کا راستہ ہے دماغ سے، اس کے دل کا راستہ ہے دماغ سے، اس کو ذہنی طور پر خوش رکھو، عورت خوش۔ یہ جو مرد ہے اس کے دل کا راستہ ہے آنتوں سے ہو کر جانا، تو پہلے اس کی آنتوں کو بھرو گے پھر اس کا دل خوش ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت جس کے پاس تحفہ ہدیہ نہ ہو تو فرمایا وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرح خدمت تو کر سکتا ہے، بزرگوں کی استادوں کی خدمت تو کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت تو کر سکتا ہے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے باپ کو سر پر تیل لگا رہے ہو، شام کو اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہے ہو، بازو دبا رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، فرمایا یہ دلیل ہے کہ تم بھی بوڑھے ہوں گے، جوانی میں تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے استاد کی خدمت کر رہے ہو یہ دلیل ہے تم استاد بنو گے، تم اللہ والے کی خدمت کر رہے ہو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ والے بنو گے، محروم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ تم بوڑھے باپ کی خدمت کر رہے ہو تو تمہاری خدمت بھی بڑھاپے میں تمہاری اولاد کرے گی، تم اپنے استاد کی خدمت کر رہے ہو تمہارے شاگرد بھی تمہاری خدمت کریں گے، تو معلوم ہے استاد بنے گا تو شاگرد ہوں گے نا۔ تم اللہ والے کی خدمت کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے تم بھی اللہ والے بنو گے، تبھی تو تم سے سیکھنے والے لوگ تمہاری خدمت کریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور ایک حدیث حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت چلو خدمت کے ذریعے سے دعا لے لی، تو انس بن مالک کو حضور نے 3 دعائیں دی۔ کتنی دعائیں دی؟ 3 دعائیں۔ حضور نے فرمایا انس اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بعض محققین کے نزدیک آپ کی عمر 103 سال ہے، بعض کے نزدیک آپ کی عمر 105 سال ہے۔ دوسری دعا حضور نے دی اللہ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نواسے بھی دیکھ دیے، پڑ نواسے بھی دیکھ لیے، اپنے پوتے بھی دیکھ لیے، پڑ پوتے بھی دیکھ لیے۔ مال کے ساتھ ہی حضور نے دوسری دعا کا حصہ بنا کر دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرب کے سارے خطے میں پھرا ہوں، ہر ایک کے باغات دیکھے ہیں، کھجور کے باغ تو سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں سب کے باغات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ تیسری دعا حضور نے دی کہ انس اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا مجھے یقین ہے میں حضور کی دعا کے صدقے ضرور بے ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو بھائی اللہ والوں کا جو فیضان ہے یہ بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے، تلخ کلامیوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ کسی کام کی غرض سے مدینہ المنورہ سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میرے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، میرے گھر کے اندر رہنا۔ اب اس کا گھر 2 منزلہ تھا، نیچے اس کی ماں رہتی تھی، اس عورت کی ماں، اور اوپر وہ رہتی تھی، اس کا گھر تھا۔ تو نیچے اس کی ماں رہتی تھی تو صاف ظاہر باپ بھی وہی تھا۔ تو اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس عورت نے اپنے کسی خادم کو یا خادمہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آقا علیہ السلام سے پوچھ کر آؤ کہ آقا علیہ السلام سے پوچھو کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے قاصد کو کہا کہ جاؤ اس عورت سے کہو اپنے شوہر کی بات پر عمل کرے۔ بیماری شدت اختیار کر گئی اور اتنا شدید ہوئی کہ اس بیماری کے سبب اس عورت کا والد فوت ہو گیا۔ تو اس نے پھر قاصد بھیجا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ پر قربان، میں فلاں عورت کا قاصد ہوں، کچھ ہفتے پہلے میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، یہ مسئلہ پوچھ گیا تھا، اب اس عورت کا والد وفات پا گیا ہے، وہ عورت پوچھتی ہے کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے فوت شدہ باپ کا منہ دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اسے کہو اپنے شوہر کی بات پر عمل کرے۔
اب جب اجازت نہیں ملی تو اس عورت کے بھائیوں نے اس میت کو اوپر والی منزل پر لے گئے، اپنی بہن کو باپ کی زیارت کروائی، پھر قبرستان لے گئے۔ پھر کسی موقع پر گفتگو جب اس کا شوہر واپس آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ ہن کیا دیں او ایک لطیفہ ہے، پنجابن مئی ہے تے والا او دال چاڑتے چولہے تے، دال چاڑتے چولہے تے والا ہمسائے ونجن پیے تے اپنی نوہ کو آدھی ہے او تیے آپ تے دھیا او تی کہ پتہ نہیں انہوں نے لفظ ذری مختلف ہونے او تیے اے میں پڑوس جاندی پیاں تے کنی دا خیال کر لیں دال تھلے نہ لگ جاوے۔ بلکہ وہ نوح آکھس نوح سورے کو سس کو بیا دیے کہ اما میں پڑوس ویندی پیا دال دا خیال کری ایک کتھے تھلے نہ لگ جاوے۔ وہاں کہ اما میں تا روندی بیٹھی ہاں میرا پتر جو تیرے تھلے لگا کھڑا تو دال دا رونا روندی ہے۔ میرا پتر تیرے تھلے لگا کھڑا میں تو اور روندی بیٹھی ہاں تیرے کو دال دا رونا آگے۔ تو بہرحال حسن معاشرت، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، دیکھو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرے اس کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا صدقہ خیرات، نہ کوئی نیک اور عمل۔ یہ انس بن مالک۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کا جہاد جیسا عظیم عمل بھی قبول نہیں فرماتے۔ دونوں طرف سے معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ بیوی بھی اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کا کہنا مانے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے، ورنہ یاد رکھو حضور نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے حق میں خیانت کرتا ہے اس کا جہاد بھی قبول نہیں۔ جہاد ایسا عمل ہے، آدمی جب جہاد کرنے جاتا ہے اپنے گھر بار کو، اپنے معاملات کو 100% چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، وہاں گولیاں لگیں گی، وہاں بم پھٹیں گے، ممکن ہے بلکہ زیادہ چانسز یہی ہے کہ میری لاش گھر آئے گی، میں زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اتنا بڑا عمل کہ وہ آدمی اپنی جان اللہ کے نام پر پیش کر چکا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جہاد بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے حسن معاشرت سیکھو۔ ایک اللہ والے کا ایک مرید تھا، کہا حضرت روزانہ سارے گھر سے لڑائی پوندی ہے، میں میری بیوی ہر ویلے لڑے کھڑے ہیں، ہر ویلے جھیڑا لگا کھڑے، کوئی وظیفہ دساؤ ہا۔
حضرت فرمائے وظیفہ دسے نو گھر ون ایک کاغذ تے پنسل چاون اپنی بیوی کو پوچھ اون دے کیڑے کیڑے مطالبے تائیں کو او لکھا او گھر گئے بیوی کو آدھے تیری میری روز لڑائی ہے میرے پیر صاحب آکھے اے رولا مکاؤ تے جیڑا جیڑا تیرا شکوہ ہے جیڑا جیڑا تیرا گلہ ہے جیڑا جیڑا تیرا مطالبہ ہے او دس او میں لکھ دا تے وال میں پیر صاحب دا آکھیا منیندا پیاں تے وال میں انہاں دی خلاف ورزی کہنا کرے سا تو اون سارے اپنے مطالبات لکھوائیں والو اپنے مطالبے لکھتے بیوی کو دیتے کہ میرے اے مطالبے والے دوہائیں پرچیاں چاہتے اپنے پیر صاحب کو آگے کہ حضرت صاحب اے میرے مطالبات دی لسٹ ہے اے میری زال دے مطالبات دی لسٹ ہے حضرت فرمائے جڑے تیرے مطالبے دی لسٹ ہے او لسٹ میں کوڑے جڑی تیری بیوی دے مطالبے دی لسٹ ہے وہ جیب وچ رکھ خلاف ورزی نہ کری پیا 3 سال تک 3 سال تک اپنی بیوی دے کوئی مطالبے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہے ہفتے دے بعد آ گیا کہ حضرت صاحب میری بیوی نے میرے کو مطالبہ لکھوایا ہاں مغرب کو گھر پہنچا کر رات میرے یار آگے میں ملن کھڑ گیا تے ایویں گالیں بٹائے کھڑے کھڑے عشاء ہو گئی ہے تے خلاف ورزی ہو گئی حضرت فرمائے مچھلی گھنتے زال کو رات کھواویں وہ مچھی گھنٹے جو گھر آئے زال کہ اے کیا کہ وہ رات لیٹ نہیں میں آیا وہ مطالبہ تیرا خلاف ورزی تھی کہ اے جرمانہ ادا کرن دے پیوں وال 1.5 سال دے بعد حضرت کو آدھے حضرت صاحب وہ جڑی پرچی نہ ہی میری زال دے مطالبات دی آکھے جی آکھے او میری زال نے کھفتے پھاڑ سٹی ہے وہ آکھے میرا کوئی مطالبہ کرنی بھلا تھی میں تیری نکرانی ہاں تو جتھا وانی جتھا آپ یا میں تیری ہاں کیا ہے ان دی انا مر گئی ہے وہ آدھی نا میرا شوہر تے میرا شوہر آدھے ہیں میں تو ایک اپنے مرید دی گال سنا ہوا توارے پاسے لے پتہ نہیں سیانے بندے ہو سن ایک زنانی آگے بڑھڑی میرے کول آکھے حضرت صاحب او فلانا تورا مرید نہیں میں کہ ہاں آکھے او میرا پتر ہے میں کہ ماشاءاللہ آکھے او کو سمجھاؤ زال کو کٹ دے بجا چھوڑے زال کو کٹ دے اول خان کاج آئے میرے کول میں او کو کلہ بلہم میں کہ کیوں زال کو کٹی آکھے حضرت صاحب نخرے کریں دیئے میں کہ وہ کیا نخرا کیتے آکھے ایویں بارو کھٹڑا سٹتے ستے پہ آتے تے میری زال میں کو دیے جو میں سما کوئی سونا ہے اے جڑا تو چندرے میں ہی کڑو بھی زیادہ سونیا ایویں نا میں کہ وال تائیں کیا آکھے میں آکھے تائیں سمیا کئی سونیا جتھا اون آکھے میں کو رکھ بجا دیتے میں چاہتے بکائم کھٹڑ دو تلے میں کہ وڈا جوان ہے وڈا جوان ہے میں کہ قرآن دے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اے پاک پیغمبر میرا محبوبہ ایمان والے کو سمجھا جو غیر جا عورتاں نہ دیکھی تیرے سامنے عورت آونے یغضوا من ابصارہم اے اللہ پردے لائسی انہوں کوئی میں جھکا گنی ایویں آکھی نبی نہ کھڑی تو تائیں زال کو آکے تائیں سمیا بیاں سائے سونیا میں کسی میں ہون تیرا پیرا میری گال کو سن سے آکے حضرت بالکل سن تھا میں کہ اگر تیری زال ہم سائے کو آنیا کہ جو میں اتنا سونیا وال کیا تھی سی حضرت صاحب اے تا غیرت علی گال آگی میں کہ والا حیاء کر زال تیری اے ناز نخرا اندہ تو نہ چیسے بیا پرایان چیسے تو میں آقا علیہ السلام دے غلام ہے سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہے سے تیرا میرا دعویٰ ہے کہ اسا عاشق رسول ہے سے امام بخاری نے حدیث نقل کیتی ہے
تیری میری ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرمینن کہ لوگیں دا سورج سویرے طلوع تھیندے میرا سورج عشاء تو بعد طلوع تھیندے، یعنی سارا دی میرے آقا میرے سرتاج امت کو ہدایت جنگال ہی دسینن، امت کو تبلیغ کرینن، صحابہ دی اصلاح کرینن، جلے عشاء دی نماز پڑھ دے گھر تشریف گھن آندن، ول میرے نال حضور دل لگی بھی کریں دے ہن، میرے ناز نخرے بھی چیندے ہن۔ اما آدھیے کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ دے ہن، میں اپنے لتا حضور دے اگو رکھ دینی ہم بیوی جو تھی، حضور سجدے ونجن تو پہلے ہاتھ نال ہٹیں دے ہن تے ول سجدہ کریں دے ہن۔ تہاڈی میری ماں دیے آقا علیہ السلام گھر تشریف گھن آون ہا، روٹی پکاون کو دیر ہوئے ہا، تہاڈی میری ماں دیے میں آٹا ملیندی پہ دیونی ہم، چول دے وچ بھا وسم ونجے ہا، آقا علیہ السلام خود وند بلیندے ہن۔ اے آدھے میں جوان ہاں، ونا مرادا جوان نی لوسی ای بن جارن نہ دے دی، وہ خیال کرائے میرے علاقے والے دادن تے کٹے بھی متاؤں میں منیا قاری عثمان صاحب کو میں آدھا آیا، میں کہ یار میں کو روحی ہے جگہ نہیں نہ گھر پرے پرے گھر، یہ تو روحی والا حال کتی گھنی میں کہ آنکھیں مدد تو میں روحی گھن نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے میں کہ یاتے کو۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا، محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے قانون اور دستور کا لحاظ رکھا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بدترین مرد وہ ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اے آدھے میں وجہ نہ رہا بھئی، حضور کی فرما برداری کرنی ہے ہم نے، اور یہ سارے کام کیسے آسان ہوئے؟ دیکھو نا، اس نے اپنے پیر کو بتایا، پیر صاحب کوئی طویل کوئی وظیفہ، انہیں کیا طویل تے کیا وظیفہ دیتے، انہیں فرمائے اپنی بیوی دے مطالبات لکھتے چاہوا۔ 1.5 سال بعد آتے آتے حضرت صاحب پرچی گھن دے، میری بیوی نے پھاڑ سٹیے، آکے ہون بھلا تھی جی میں رہیں، میں تیرے نال خوش ہاں، ان دی انا جو مر گئی ہے۔ وہ ایک میرا مرید ہے، آکے حضرت صاحب میری زال رس گئی ہے، میں کہ وہ کیوں رس گئی ہے؟ آکے میرا پیو میرے بھرا دی شادی کریں نہ پہ، وال اون ساکو آکے جو تو آدھائی مانجھ کھڑی ہے ویچ دے ماں، میں آکے میں جیا، وال میری زال رستے گئی پہ، جھڑا لاتے گئی پہ، میں کہ مانجھ کو گھا کون سٹنے؟ آکے میری زال، میں کہ پھوسیاں کون ملنے؟ آکے میری زال، میں کہ پانی کون پینے؟ آکے میری زال، میں کہ اے مانجھ دتی کون؟ آکے میرے سورے، میں کہتے کوئی شرم نہیں ہے۔ وہ شریعت میں بیوی کے مالیت کے اصول اور ضوابط الگ بیان کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب الگ بیان کیا گیا ہے، عشر کا نصاب الگ بیان کیا گیا ہے، قربانی کا نصاب الگ بیان کیا گیا ہے، فطرانے کا نصاب الگ بیان کیا گیا ہے، شوہر کی قربانی کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، عشر کا نصاب الگ ہے۔ تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ تو اپنی بیوی کی مالیت پر ہاتھ ڈال کر اپنے بھائی کی شادی کروا؟ اگر تو اتنا درد رکھتا ہے خود کما اپنی ذاتی مالیت میں سے، تو اپنے بھائی کی شادی کروا، تجھے کس نے روکا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محقق،
بہت بڑے عالم زمانے دے بہت بڑے پیر طریقت ہن، بہت بڑے پیر طریقت ہن. آپ کو ایک بندہ آگے آکے حضرت صاحب کوئی وظیفہ یا تویز دیو ہا، میری ماں تے میری زال روز لڑ دن، میری ماں تے میری زال روز جھیڑا لیندن، میرے کو بہت ٹینشن ہے. حضرت فرمایا رہندا کتھائیں؟ آکھے اما بد رلے. حضرت فرمایا کئی دے گھر بڑے سے لڑائی رتھی سے. تسا اعلان کر دیو جو ساڈا ملک انجے ہن پاکستان دی فوج پولیس بلڈوزر بمپ تے او سارے ہتھیار جاتے پر گھیرو کر گندن جو کہیں آکھے وے ساڈا ملک انجے. بھائی یہ ہے نا ریاست اٹھی کر دے نا بھئی تسا کون ہے ریاست دے وچ ریاست دا دعویٰ کرن والے تے پیو دے گھر وچ اپنے گھر دا دعویٰ کرے سے لڑائی تا پوسے سہی. شریعت نے حکم بیان کیتے کہ شادی انہیں ہوتے ہے جرا نان نفقہ سکنا. میں سروز والے کو آخم کر رہی بس سب کھل دے بیٹھنے واسطے جو میں آکھے اس سریکی اچ بڑھ دے روٹی کپڑا مکان ایک کہیں دے بنے شوہر پیپر پال دیا صرف تو سارے سو تو جوان جاک مرے سے. اے مرد دی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی دا خرچہ روٹی کپڑا مکان اتنی چیزاں نان نفقہ سکنا اے اللہ اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے. اللہ اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون ہے. تو مکان تو مراد کیا ہے؟ بے دے مکان ہے اپنا اج مکان بڑھوا. میں اپنے مریدیں کو آکھیں تو کوئی آکھی بنا تو ہادی میری ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ترمذی شریف دی حدیث ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں جا کئی گڑ تحقیق کر گئے ہے ترمذی شریف دی حدیث ہے. تو ہادی میری ماں آدھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے نماز پڑھن وینے ہیں نا مسجد تو وضو گھر کرنے ہیں گھر وضو کرتے تو ہادی میری ماں آدھی ہے کہ میں کو حضور پیشانی تے بوسا دے نا مٹھو دے نا ول نماز پڑھن ویندے ہن. ہن دسو حویلی ہکا ہوئے تے کاکا اپنی زال کو اے سنت پوری کرن کے تے مٹھو دے تے بیا ڈیڈا کھڑا ہوئے کم کیا تھی سی وہ او تو صحیح ہے او تو آدھا کرے حضرت صاحب تسا آپ تا حدیث سنائیے اور سیاستہ دے وجہ اے وی حدیث دی بہو معتبر ترین دے بڑی کتاب ہے اور امام ترمذی نے ہی حدیث کو صحیح حدیث آکے تھی حسن حدیث آکے تھی پسندیدہ حدیث آکے تھی اور ایک حضور دی سنت لکھے تھی کہ گھر وضو کر وال بیوی کو بوسا دے تے وال نماز پڑھنا. ہوں دسو گھر کٹھا ہوئے کی میرے سی لیکن جیندہ جیندہ گھر انجے صوفی صاحبان اگر نماز پڑھ دے وے اچھی گالے نیوے پڑھ دے اللہ دے مجرم ہے سے تو جیڑے دوست نماز پڑھ دے وے کدے ہی سنت دے بھی عمل کرائے چاہ 8 ویلے 12 9 بجے ہی ودے رہو منہ تے کیا ٹائم دے گا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس